السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ایک بڑے اہم ٹاپک پہ بڑی اہم ججمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہبہ کے موضوع پہ کافی پہلے ہم نے ویڈیوز کافی پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اپلوڈ ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہیں. اور آج پھر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہبہ کے حوالے سے، جو کہ ریسنٹلی 2023 میں سپریم کورٹ نے سنایا ہے، وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس میں 3-4 پوائنٹس پہ سپریم کورٹ نے اپنا ویو دیا ہے اور کچھ اصول طے کیے ہیں. ججمنٹ جو ہے اس کی سائٹیشن نمبر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. 2023 SCMR 1402 پیج ہے اس کا. ہبہ کے حوالے سے ہے جی. کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ بہن نے بھائی کو ہبہ کیا ہوا تھا اور بہن فوت ہو گئی تھی. اس کے بچوں نے، یعنی کہ اس عورت کے بچوں نے اس ہبہ کو چیلنج کیا، اپنے ماموں کے خلاف کیس کر دیا کہ ہماری والدہ نے جو ہے وہ کسی قسم کا ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ فراڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور اس انتقال کو چیلنج کیا. اب یہ کیس فیصلہ ہوتا ہوا نیچے عدالتوں سے سپریم کورٹ میں پہنچا. سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کیونکہ خارج ہو گیا، تو سپریم کورٹ میں ان بچوں نے جو کہ جن کی والدہ نے ہبہ کیا تھا، انہوں نے، یعنی بھانجوں نے، اپنی ماموں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ جی ہمارا کیس ڈگری ہونا چاہیے تھا، نیچے خارج ہوا تھا. تو عدالت نے پھر اس پہ اپنا ویو دیا، اور خاص طور پہ 2-3 نکات جو ہیں ہبہ کے حوالے سے، جو کہ ہر کیس میں جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں، اور اس کیس میں بھی ان پوائنٹس پہ سپریم کورٹ نے اپنا ویو دیا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ریسپونڈنٹس، یعنی کہ ڈونی یا جن کے حق میں ہبہ ہوا ہے، انہوں نے مکمل طور پہ سبسٹانشیٹ کیا ہے اپنے پورے اس کیس کو شہادت کے ذریعے اور اپنے بیانات کے ذریعے اور ریونیو ریکارڈ کے ذریعے. اس میں شہادت اور ریونیو ریکارڈ پیش کر کے عدالت میں ہبہ کو مکمل طور پہ ایک بہترین ایویڈنس کے ذریعے جو ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ انتقال ہوا تھا اور یہ ہبہ ہوا تھا. ایک تو یہ پوائنٹ کہ شہادت ان کی ٹھیک ہوئی تھی، جو جن کے حق میں ہبہ ہوا تھا انہوں نے اپنے گواہ پیش کیے، ہبہ کے بھی، انتقال کے بھی، اور پھر اس میں ریونیو ریکارڈ بھی جس میں وہ گرداوریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا دیگر جو ریونیو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا. مکمل شہادت تھی. دوسرا، سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا کہ ایک تو جو ان کا مقدمہ ہے ریسپونڈنٹس کا، یعنی جنہوں نے یہ ہبہ چیلنج کیا ہوا ہے بھانجوں نے، ان کا مقدمہ جو ہے وہ بری طرح زائد المیعاد ہو چکا ہے، کیونکہ انتقال ہوا تھا 1982-81 میں، اور 1981 کے آخری مہینوں میں انتقال ہوا تھا. اور اس انتقال کو جس دعویٰ میں چیلنج کیا گیا وہ دعویٰ دائر ہو رہا ہے 1997 میں. تو عدالت نے کہا کہ 15 سال کا ڈیلے جو ہے اس مقدمہ میں ہے، اور وہ ڈیلے جو ہے وہ اس مقدمہ کو زائد المیعاد قرار دے رہا ہے. اور 15 سال کے ڈیلے سے یہ مقدمہ اتنی لیٹ دائر کیا گیا ہے. تو یہ نقطہ ایک کورٹ نے کہا کہ اتنا ڈیلے جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. تیسری بات جو سپریم کورٹ نے کہی وہ یہ کہی کہ اپیلانٹ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے کہ وہ ہبہ کے قانونی ہونے پر سوال اٹھا سکیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹھا سکتے سوال، یا لوکس اسٹینڈائی ان کے پاس کیوں نہیں ہے، یا ان کو کیوں کوئی وجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ہبہ کو چیلنج کریں. وہ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک تو صرف اور صرف فراڈ کی بنیاد پہ لفظ فراڈ لکھ دینے سے تو فراڈ نہیں ہو جاتا. ایک مطلب ہے صرف ویگ قسم کا ایک الزام ہے کہ جی فراڈ ہوا ہے، کوئی واضح فراڈ کی اس میں کنٹینٹس نہیں ہے کہ کیسے فراڈ ہوا، کس نے کیا، کہاں ہوا. یعنی ایک لفظ فراڈ لکھ دیا گیا کہ جی فراڈ ہوا ہے اور ہبہ نہیں ہوا. تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب ان کی والدہ جو تھی،
یعنی اس بندے کی ہمشیرہ جس نے ہبہ کیا تھا اس اپنے بھائی کو، اس نے اپنی زندگی میں اس انتقال کو چیلنج نہیں کیا تھا. تو عدالت نے کہا کہ ایسی حالات میں تو ان کو کوئی گراؤنڈ حاصل نہیں ہے، کوئی لوکس ننڈائی حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت میں آ کے اب کیس 15 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس ہبہ کو چیلنج کریں، اور 15 سال کے میعاد گزر جانے کے بعد جو ہے وہ آ جائیں عدالت میں، جبکہ ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں اس ہبہ کو کبھی چیلنج کیا ہی نہیں تھا. تو عدالت نے یہ ساری وجوہات بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ بھانجے بھانجیوں کا جو دعویٰ تھا، جس میں انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے کیا ہوا ہبہ اپنے ماموں کے حق میں جو اس نے کیا تھا اپنے بھائی کے حق میں، وہ چیلنج کیا ہوا تھا. تو سپریم کورٹ نے ان کے اس دعویٰ کو خارج قرار دیا اور کہا کہ ایسا کیس جو ہے یا ایسا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری نہیں ہو سکتا. اور یہ ججمنٹ میں پھر آپ کو سائٹیشن ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ ججمنٹ ہے 2023 SCMR 1402 پیج پہ، اور اس میں ہبہ کے حوالے سے یہ 3-4 پوائنٹ کی وجہ سے، ان 3-4 نکات کی وجہ سے دعویٰ جو ہے وہ بھانجے بھانجیوں کا خارج کر دیا گیا کہ ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں نہیں چیلنج کیا تھا. دوسرا 15 سال کا اس میں ڈیلے ہو چکا ہے، 1981 کا یہ انتقال تھا یا ہبہ تھا، اور 1997 میں اس کو عدالت میں کیس کر کے چیلنج کیا گیا. اس کے علاوہ جو شہادت تھی اس میں مکمل طور پر ریونیو ریکارڈ پیش کیا گیا قبضے کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی، اور مکمل بیانات گواہان کے ریکارڈ کروائے گئے، سارے انتقالات کے جو تھے گواہان وہ بھی، اور جو ہبہ کے گواہ تھے وہ بھی اس میں شہادت ان کی بھی کروائی گئی. تو عدالت نے اس حوالے سے ان وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ دعویٰ خارج کر دیا اور ہبہ کو برقرار رکھا، یا گفٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھا، اور اس میں مداخلت کرنے سے نیچے جو عدالتیں جنہوں نے فیصلہ دیا تھا اور کیس خارج کیا تھا اس میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ ہبہ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ججمنٹ ہے. ہبہ کے حوالے سے بہت سی اہم دیگر پوائنٹس پہ بھی جو ہے ہماری ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے. اگر ہبہ کے حوالے سے کسی قسم کا کویسچن ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. شکریہ.